آج میں آپ کو سناؤں گی ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ اس نے ہزاروں عاشق بنا رکھے تھے۔ اسے خود پر اتنا غرور تھا کہ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے کسی ایک عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی اور شہر کے سب سے بڑے مزار حسن کی طوائفہ بن گئی۔ وہ یہ کام کسی مجبوری سے نہیں کیا کرتی تھی بلکہ اپنی رضامندی اور خوشی سے کیا کرتی تھی۔ زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کے پاس بہت بھیڑ ہوتی تھی اور اس وجہ سے اس کی بہت کمائی بھی ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ بہت حسین تھی اس لیے اسے سب سے زیادہ دولت ملتی تھی اور اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، نہ دین کی اور نہ ہی دنیا کی۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس گندگی کے ڈھیر میں ڈبوئے جا رہی تھی۔ اس کے اندر یوں تو بہت سی بری عادات تھیں، لیکن ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو حقیر جانتی تھی اور خاص طور پر فقیروں کو وہ بہت ہی برا سمجھتی تھی، اور جب بھی کوئی فقیر اس کے دروازے پر آتا تھا تو وہ اسے جھڑک دیا کرتی تھی۔ اسے فقیروں سے بہت چڑ تھی کہ کیوں ہر وقت مانگتے رہتے ہیں۔ بھکاری اور فقیر میں فرق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ لڑکی بدکاری کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھا کہ تم اپنے آپ کو فقط برباد کر رہی ہے اور جہنم کی آگ کو اپنے لیے تیار کر رہی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بارش ہو رہی تھی اور موسم بہت سہانا تھا۔ اس نے اپنے ایک عاشق سے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں۔ ایک حلوائی کی دکان کا نام لیا اور کہا کہ وہاں پہ دودھ پئیں گے اور گرم گرم حلوہ بھی کھائیں گے۔ اس کے عاشق نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں حلوائی کی دکان پر آ گئے۔ اس دکان پر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہاں جاتے ہی اس لڑکی نے غرور سے کہا کہ ہمیں جلدی سے گرم گرم دودھ اور گرم حلوہ دے دو۔ تو اس حلوائی نے کہا کہ دودھ ابھی گرم ہو رہا ہے اور حلوہ پک رہا ہے، تو آپ تھوڑا انتظار کر لیں، سب کی باری آئے گی۔ وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ اپنے دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ بارش تو رک چکی تھی لیکن موسم بہت ٹھنڈا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی کہ اس کی نظر دور سے آتے ہوئے اس فقیر پہ پڑی جو کہ دور سے پھٹے پرانے کپڑوں میں آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اسے دیکھتے ہی حقارت سے نظریں پھیر لیں۔ دراصل وہ فقیر ایک اللہ والے تھے جو کہ ایسے ہی فقیر کے ویس میں تھے۔ وہ اکثر لوگوں کو دین کی تبلیغ دینے کے لیے یوں ہی گلیوں میں نکلا کرتے تھے اور ہمیشہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گناہ کو برا کہو، گناہ کرنے والے کو نہیں، ہو سکتا ہے کب اس کی دل کی حالت بدل جائے۔ اب آپ اسی دروازے سے گزرے جس پہ وہ عورت بیٹھی تھی اپنے عاشق کے ساتھ۔ اسی کے سامنے حلوائی کی دکان تھی۔ وہ تو ویسے بھی فقیروں کو پسند نہیں کرتی تھی، تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ لیکن جب وہ درویش اس حلوائی کی دکان کے پاس سے گزرے تو اس حلوائی نے انہیں آواز دی۔ اتنی بھیڑ میں بھی اس نے انہیں پہچان لیا اور کہا، بابا رک جائیے، میں نے آپ کے لیے گرم گرم دودھ اور گرم گرم حلوہ رکھا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر یہاں سے ضرور گزریں گے۔ اور اس کے بعد اس فقیر کو گرم گرم دودھ اور حلوہ دیا۔ اس بات پر اس طوائف کو غصہ آ گیا اور اس نے حلوائی سے کہا کہ اتنی بھیڑ میں بھی ہمیں تم نے یہاں بٹھا دیا ہے اور کہہ رہے ہو کہ ابھی حلوہ تیار ہو رہا ہے اور دودھ گرم ہو رہا ہے، اور دیکھو اس فقیر کو تم نے کیسے جلدی سے حلوہ اور دودھ دے دیا ہے۔ اور اپنے عاشق سے بھی کہنے لگی کہ یہ حلوائی ہمیں کب سے یہاں پہ بٹھا کے خود اس فقیر کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اس بابا جی نے بہت ہی عقیدت سے کھانا کھایا، گرم دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے چل پڑے۔ گلیوں میں کیچڑ ہو چکا تھا کیونکہ بارش ہوئی تھی۔ بابا جی جب اس گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو ان کا پاؤں غلطی سے کیچڑ پہ پڑ گیا اور کیچڑ کی چھینٹیں اس عورت کے لباس پر پڑ گئیں۔ وہ عورت نہایت غضبناک ہوئی اور غصے میں چلا چلا کر کہنے لگی کہ تم نے میرا اتنا قیمتی لباس خراب کر دیا۔ تمام لوگ شور کی آواز سن کر وہاں پر اکٹھے ہوئے۔ تبھی اس طوائف کا عاشق اٹھا اور اس نے بابا جی کو جا کر تھپڑ مار دیا۔ تو وہ حلوائی جو کہ ان کی محبت اور عقیدت کو سمجھتا تھا بولا کہ ارے پاگل، یہ تم نے کیا کیا؟ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو وہ بابا جی بولے، ارے بیٹا کوئی بات نہیں، اس نے جو بھی کیا اپنی معشوقہ کے پیار میں کیا ہے۔ اور پھر اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یا اللہ تو بھی بے نیاز ہے، کہیں مجھے دودھ پلواتا ہے اور کہیں مجھے تھپڑ پڑواتا ہے،
پر ہم تو تیرے سچے عاشق ہیں، بس تم نیکی کی راہ پر لگائے رکھنا۔ ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر کے اندر جانے لگے۔ طوائف اور اس کا عاشق جیسے ہی سیڑھیوں پر گئے تو اس کے عاشق کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور اس کی وہیں پر موت ہو گئی۔ وہ طوائف تو ہائے ہائے کر کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ بوڑھے آدمی ایک جادوگر ہے، اسی نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تھا، اسی وجہ سے اس کے جانے کے فوراً بعد یہ مر گیا، اور لوگوں کو اس کے خلاف اکسانے لگی۔ اس آدمی کی تدفین تو کر دی گئی، لیکن اس کے بعد وہ طوائف تو اللہ والے کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ اس نے تو لوگوں کو اللہ والے کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور اس اللہ والے کے خلاف کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ تہذیب لوگ تھے جو اللہ والوں کی قدر نہیں کرتے تھے، جو بزرگوں کی عزت کرنا نہیں جانتے تھے، جو ولیوں کی عزت کرنا نہیں جانتے تھے، جو اس عورت کے دیوانے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے کیونکہ وہ تو اس کی ایک ادا پر مرنے والوں میں سے تھے۔ ان میں سے ایک عاشق بولا کہ یہ تو جادوگر ہے، اسے ہمیں یہاں سے نکالنا پڑے گا، یہ لوگوں پر پڑھ کے پھونکتا ہے تاکہ لوگ مر جائیں، یہ تو ہمیں بھی مار جائے گا۔ ایک عاشق نے ساتھ دیا تو سارے کھڑے ہو گئے۔ حلوائی سب کو سمجھاتا رہ گیا کہ دیکھو وہ ایسے نہیں ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ لوگوں کو بد دعا دینے والے نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے اس آدمی کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم دیکھو تو اس نے اللہ والے کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہ جادوگر ہے، یہ طوائف بالکل ٹھیک کہتی ہے، وہ بابا جادوگر ہے اور لوگوں پر جادو ٹونا کرتا ہے تاکہ لوگ مر جائیں، کیونکہ وہ لوگ تو اس کے حسن کے دیوانے تھے، وہ جو کہتی وہ کرتے رہتے تھے، تو پھر اس کی بات کو کیسے ٹال سکتے تھے۔ وہ سب مل کر اللہ والے کے پاس پہنچے، اللہ والے کی جھونپڑی پر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ ایک آدھ پتھر آپ کے سر پہ بھی لگا، لیکن اللہ والے نے کچھ نہ کہا، اف تک نہ کی اور نہ ہی کوئی بد دعا دی، اور باہر آئے اور بولے بھائیوں کیا ہوا ہے، کیوں غصہ کرتے ہو، میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق پر جادو کیا ہے جس سے وہ مر گیا ہے۔ اللہ والے نے کہا خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اگر تم نے بد دعا نہیں دی تو وہ کیسے مر گیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا پاؤں غلطی سے کیچڑ پر پڑ گیا تھا اور اس کیچڑ کی کچھ چھینٹیں اس عورت کے کپڑوں پر پڑ گئیں، اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، میرے یار کو غصہ آیا تو اس نے اسے مار دیا۔ جب اس کا یار ایک عام آدمی ہونے کے باوجود بھی ایسا کر سکتا ہے تو میرا یار تو بے نیاز ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اسے بھی یہ بات ناگوار گزری تو اس نے اسے اوپر سے نیچے پھینک دیا اور وہ مر گیا۔ یہ میرا کیا دھرا نہیں ہے، یہ اس آدمی کا اپنا کیا دھرا ہے اور اسے اسی کی سزا ملی ہے۔ لوگوں نے یہ بات جا کر اس طوائف کو بتائی تو وہ بولی کہ میں کہتی ہوں نا کہ وہ ایک جادوگر ہے، جو کچھ کیا ہے اس نے کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، وہ جان بوجھ کر اللہ کا نام لیتا ہے۔ اس کے سمجھانے والوں میں ایک حلوائی بھی شامل تھا۔ وہ حلوائی کہنے لگا جو کیا ہے میں نے کیا ہے، تم جانتی ہو کہ دودھ کا پیالہ میں نے نہیں دیا، غلطی میری تھی، تم نے سارا غصہ ان بابا جی پہ نکال دیا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا جب تمہارے عاشق نے اسے تھپڑ مارا، اسی وجہ سے تمہارا عاشق مر گیا، اب بھی وقت ہے معافی مانگ لو اور سدھر جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں بہت بڑی سزا مل جائے۔ تو وہ عورت بولی کہ میں اور ان سے معافی مانگوں، میں اور ان کے آگے جھکوں؟ بالکل بھی نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میری تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے، میں اب اسے نہیں چھوڑوں گی اور اسے مزہ چکھا کے رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی بڑا جادوگر ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہے، فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے جس کے جادو کی کوئی کاٹ نہیں ہے، وہ ہے تو ہے مسلم لیکن بڑے بڑے مسلمان اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنے عمل سے لوگوں کو جانور بنا دیتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اب اسی کے پاس جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس غیر مسلم کے پاس گئی اور اس سے بولی کہ تم ایک فقیر کو ایک کتے میں تبدیل کر دو، وہ ایک مسلمان ہے اور ایک ڈھونگی بابا ہے، اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر ہی بیٹھا رہے۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ تم چاہتی ہو کہ میں اسے کتا بنا دوں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے ایسا ناپاک جانور بنا دو جو لوگ
اپنے لیے پالتے ہیں اور وہ میرے گھر کے باہر دم ہلاتا ہوا بیٹھا رہے۔ تو وہ جادوگر کہنے لگا کہ میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں اور ان کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ تو عورت کہنے لگی کہ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا کوئی تو توڑ ہو، تم اتنے پہنچے ہوئے ہو پھر بھی تم ان سے ڈرتے ہو۔ میں نے تو تمہارے بارے میں بڑی باتیں سنی تھی۔ اور اسے چڑھانے کے لیے کہنے لگی کہ لگتا ہے تم بھی بس نام کے ہی عامل ہو، میں نے تو بہت سنا تھا کہ تم بہت پہنچے ہوئے ہو، تم اتنا نہیں کر سکتے۔ میں بہت امید کے ساتھ یہاں آئی ہوں اور منہ مانگی رقم دوں گی، میرے پاس بہت پیسہ ہے، پیسوں کی فکر نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کالا جادو کر کر اسے کتے میں تبدیل کر دوں گا۔ اس کالے جادو والے عامل نے 3 دن عمل کیا، لیکن یہ کیا، اسے تو جان کے لالے پڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس کا کوئی عمل بھی ان پر نہیں اثر کر رہا تھا، بلکہ اس کی اپنی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ تو اس نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں کتا بنانے کے چکر میں عمل کروں اور خود ہی کتا بن جاؤں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ارے تم تو بہت بزدل ہو، مجھے وہ عمل بتاؤ، میں وہ کروں گی اور اسے کتا بنا دوں گی۔ تو سامل نے کہا کہ تم غیر مسلم بننا پسند کرو گی کیونکہ اس عمل کے بعد تم مسلمان نہیں رہو گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس عورت نے وہ عمل کرنا شروع کیا اور آخر خود ہی جیسے ہی اس نے وہ عمل کیا اور اس اللہ والے پر تصور کر کے پھونک ماری، تو اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، وہ پھونک پلٹ کر اس عورت پر آ گئی اور وہ عورت خود ایک کتیا بن گئی۔